بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں انوار درود، وہ چینل جہاں دلوں کو سکون، روحوں کو روشنی اور زبانوں کو درود پاک کی مٹھاس ملتی ہے۔ یہاں درود پاک کے انوار، اسرار، مشاہدات، واقعات، کرامات، کمالات اور اولیاء کرام کے فیوز و برکات، ان کی تعلیمات کا بیان ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ سنیں گے ایک ایسا ایمان افروز واقعہ جس میں مفتی عبدالرحیم قاسمی صاحب ان کو درود شریف کے ذریعے ایک ایسا روحانی فیض نصیب ہوا کہ ان کی پوری زندگی بدل گئی۔ یہ واقعہ صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے کے لیے ہے کہ درود شریف انسان کے وقت، دل اور روح کو کیسے بدل دیتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس نورانی داستان کی طرف۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، حضرت مفتی عبدالرحیم قاسمی یہ انڈیا کے رہنے والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے بے انتہا ان پر کرم نوازی فرمائی ہے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے جانشین، آپ کے شہزادے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، آپ کی بھی ان پر بڑی نگاہ کرم ہے۔ یہ مفتی صاحب انڈیا کے رہنے والے ہیں، صابری سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی چشتیہ صابریہ سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں حج کے سفر پر حجاز مقدس جا رہا تھا۔ دل میں ایک آرزو تھی کہ کاش کوئی اللہ والا میری اصلاح فرما دے اور میری روحانی تربیت ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ یہ خواہش صرف دل میں تھی، کسی سے ذکر نہیں کیا تھا۔ میں سمجھا کہ ہم مکہ جا رہے ہیں، مگر جب ایئرپورٹ پہنچا تو پتہ چلا کہ فلائٹ تو مدینہ پاک کی ہے۔ میں نے سوچا شاید اللہ کی کوئی خاص تدبیر ہے۔ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ پہنچا تو چند دن بعد ایک نورانی ہستی سے ملاقات ہوئی۔ وہ بزرگ فرمانے لگے، بیٹا میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، تمہارے لیے خاص روحانی عمل مقرر ہے، تمہیں روزانہ 8 لاکھ درود شریف پڑھنا ہے۔ میں حیران رہ گیا، 8 لاکھ درود روزانہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو معزز سامعین اکرام، میرے دوستو، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہی سوال ہمارے دلوں میں بھی آتا ہے کہ ایک دن میں 8 لاکھ درود کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ یہاں ایک راز ہے، یہ زبان کا کام نہیں ہے، یہ دل کے زندہ ہونے کا کام ہے۔ جب انسان کا دل زندہ ہو جائے تو وقت یعنی ٹائم بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک عام انسان سانس لیتا ہے تقریباً 20 سے 25 ہزار روزانہ، مگر اولیاء کرام کا حال کچھ اور ہوتا ہے۔ ان کا ہر سانس ذکر الہی اور درود شریف میں ہوتا ہے۔ وہ چاہے خاموش ہوں، دل کے اندر اللہم صلی علی محمد جاری رہتا ہے۔ اب اگر ایک سانس ایک درود کے برابر ہو تو ایک دن میں لاکھوں درود پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جیسے کسی گاڑی کا انجن خود بخود چلتا رہے، ویسے ہی اللہ والے کا دل خود بخود درود کی مشین بن جاتا ہے۔ تو یہی وہ وقت میں برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے تھوڑے سے وقت میں اتنی عبادت ڈال دیتا ہے کہ دوسروں کی عمر بھی کم پڑ جاتی ہے۔ معزز سامعین اکرام، جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گھوڑے کی ایک رکاب پر بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں، سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں، اور گھوڑے کی دوسری رکاب میں جب قدم رکھتے تھے تو پورا قرآن مجید وہ ختم کر لیتے تھے۔ تو یہ زبان کا کام نہیں ہے، یہ ولایت کا کام ہے، یہ کرامت کا کام ہے، اور کرامت وہی چیز ہوتی ہے جو انسان کے ذہن اور عقل میں چیز نہیں آتی، اسی چیز کا نام کرامت ہے۔ تو جب انسان روحانی ترقی کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، درود شریف میں آگے بڑھتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے جب وہ اس دنیا کے وقت کی قید سے نکل کر ایک اور ٹائم، ایک اور وقت یعنی حال میں داخل ہو جاتے ہیں۔ قال سے حال کی طرف داخل ہو جاتے ہیں۔ حال کیا ہے معزز سامعین اکرام؟ تھوڑی سی یہ بھی میں وضاحت کرتا چلوں کہ حال کیا چیز ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جب دل ہر لمحہ اللہ کے سامنے حاضر رہتا ہے، وہاں ماضی، حال اور مستقبل ختم ہو جاتے ہیں، سب ایک نور بن جاتے ہیں۔ اولیاء اکرام فرماتے ہیں جب بندہ حال الہی میں داخل ہوتا ہے تو وقت اس کا غلام بن جاتا ہے۔ وہ لمحے لمحے میں ہزاروں درود پڑھ لیتا ہے، ہزاروں ذکر کر لیتا ہے،
کیونکہ اب وہ زبان سے نہیں حال سے پڑھ رہا ہوتا ہے، اور حال میں پڑھا ہوا ایک درود 1000 زبانی درودوں سے زیادہ طاقت رکھتا ہے، بلکہ لاکھوں زبان سے درود پڑھنے سے زیادہ وہ طاقتور ہوتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں وقت نہیں گزرتا بلکہ وقت ذاکر کے گرد گھومنے لگتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر، محق الفقر، عین الفقر، نور الہدا، اور بھی کئی کتابیں ان کی میں نے پڑھی ہیں، تو ان کی کتابوں کے اندر یہی بات آتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتے 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 جب اس کا دل ذکر کرنے لگ جاتا ہے، روحانی دل جب ذکر کرنے لگتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ انسان کی ایک ایک بال، ایک ایک رگ، خون کا ایک ایک قطرہ، یہ انسان کی ہڈیاں، مغز و پوست، خون اور جگر، انسان کے پٹھے، سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک انسان ذکر میں محو ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اندر باہر ذکر اللہ اللہ چل رہا ہوتا ہے، اور درود شریف پڑھتا ہے تو درود شریف چل رہا ہوتا ہے، کلمہ شریف پڑھتا ہے تو کلمہ شریف اس کا چل رہا ہوتا ہے، یعنی زبان بند ہے لیکن اس کے انسان کے جتنے اعضاء ہیں، حتیٰ کہ سلطان باہو صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کے جو اندر مسام ہے، جہاں سے پسینہ نکلتا ہے، میں یہ آپ کو بتا دوں، یہ چھوٹے چھوٹے جو باریک سے سوراخ ہیں، مسام ہیں، جہاں سے پسینہ نکلتا ہے، وہاں سے بھی اللہ اللہ اور ذکر کی آواز آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک دن اور رات میں انسان 24,000 کم و بیش سانس لیتا ہے، تو جب وہ سانس لیتا ہے 24,000، تو ایک سانس اگر وہ لیتا ہے تو 24,000 سانس کے برابر اس نے درود شریف پڑھا ہے یا ذکر کیا ہے۔ تو جب وہ 24,000 سانس لیتا ہے دن میں، 24,000 کو 24 سے ضرب دی جائے تو پھر لاکھوں کروڑوں، یعنی کہ دن میں اس کا ذکر یا اس کی عبادت جاری ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کا ظاہر اور باطن ذکر کرنا شروع کر لیتا ہے تو پھر سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کہ ہر وقت انسان ذکر میں ہوتا ہے، تو پھر وہ تعداد لاکھوں میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، بزرگوں، درود شریف صرف ایک دعا نہیں، یہ ایک روحانی سفر ہے۔ جب انسان نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے دل، وقت اور عمل میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ دل زندہ ہو جائے، وقت میں برکت آ جائے اور زندگی میں سکون اتر آئے، تو روزانہ کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں۔ پھر دیکھیے کیسے آپ کا وقت، آپ کی سانسیں اور آپ کا دل انوار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھر جاتا ہے۔ آخر میں آئیے دل کی گہرائی سے ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور انوار درود چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ درود پاک کے یہ انوار آپ تک روز پہنچتے رہیں۔ انوار درود دلوں کو درود کے نور سے منور کرنے والا سفر ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ جس ہستی کا میں نے ذکر کیا ہے، اس ہستی کے اور بھی مشاہدات ہیں، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہی سلسلہ انہی بزرگ کا یا ان کے آگے جو شاگرد ہیں ان کے مشاہدات آپ سنیں اور آپ کے اندر موٹیویشن پیدا ہو درود پاک پڑھنے کی، تو آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتا دیں کہ یہی سلسلہ انہی بزرگ کا آگے میں جاری رکھوں ویڈیو کے اندر، یا میں ایک اور بہن ہیں جو درود ابراہیمی پڑھتی ہیں، ان کے مشاہدات ہیں وہ میں بیان کروں۔ اور کچھ دوستوں نے مجھے کمنٹس کیے ہیں، ایک نے کمنٹس کیا ہے کہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پڑھتی ہوں تو کیا ٹھیک ہے؟ تو درود رحمت جو ہے یہ صلی اللہ علی محمد ہے، یہ 4 لفظ ہیں، صلی، اللہ، علی اور محمد، یہ 4 لفظ ہیں درود رحمت کے، آگے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہیں پڑھنا۔ اور ایک بزرگ نے کہا ہے کہ آپ ویڈیو کے اندر جو ہے درود شریف لکھا کریں، تو انشاءاللہ آپ نے جب یہ کہہ دیا ہے تو انشاءاللہ ضرور میں اب ویڈیو کے اندر جس بھی درود پاک کا ذکر کروں گا وہ میں ضرور سکرین کے اوپر شو کروں گا۔ اسی طرح ایک اور کمنٹس آیا ہے کہ حافظ صاحب آپ بھی اپنے مشاہدات شیئر کریں ویڈیو میں،
تو انشاءاللہ میں بھی اپنے مشاہدات آپ کو شیئر کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور ثواب کی نیت سے کمنٹس میں درود و سلام لکھنا مت بھولیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔